اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کے منتصر ایک یتیم بے خطا، تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔ ساتھیوں، آج میں لاہور آیا ہوں، پنجاب کا دل لاہور میں آیا ہوں، اور اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ ایک اسپیشل پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس سال 27 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت باغ راول پنڈی میں منائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے دو قائد کو ہم سے چھینا گیا، شہید کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، قائد عوام کو راول پنڈی میں تختے دار پہ لٹکایا گیا، شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، قائد عوام کی بیٹی کو، اس ملک کا اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو لیاقت باغ راول پنڈی میں شہید کیا گیا۔ آج پاکستان ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے۔ ہم یہاں بھٹو پاکستان بن سکتے ہیں جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جہاں اگر حکومت ہوتی ہے تو عوام کی مرضی سے حکومت آتے ہیں، اگر سیاست ہوتی ہے تو وہ عوام کی مرضی سے سیاست ہوتی ہے، اور یا ہم سلیکٹڈ پاکستان بنے، کٹ پتلیوں کا پاکستان بنے، جہاں اگر سیاست ہوتی ہے تو کٹ پتلیوں کی سیاست ہوتی ہے، اگر حکمرانی ہوتی ہے تو کٹ پتلیوں کا حکمرانی ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ پاکستان کی ہر شہری کو کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں جمہوری آزاد پاکستان ہے یا ہم آج بھی کسی کٹ پتلی کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے انگریزوں سے، بھارت سے اور آمروں سے آزادی اس لیے نہیں چھینا تھا تاکہ ہم کسی کٹ پتلی کا غلام بنے، کسی سلیکٹڈ کا غلام بنے، کسی عمران نیازی کا غلام بنے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کی قربانی دی، عوام کی آزادی کے لیے قربانی دی، عوامی راج کے لیے قربانی دی۔ آج کا پاکستان میں نہ عوام آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے،
اور نہ ہی سیاست آزاد ہے. ہمارا میڈیا کا حال دیکھ لے. ایک زمانے میں بڑا آزاد میڈیا ہوتا تھا ہمارا. آمروں کو لڑکاتے تھے, مشرف کو لڑکاتا. آج ہمارا بیچارہ میڈیا کو دیکھے. ہم آپ کو آزاد کروائیں گے. ہم یہ عجیب قسم کی پابندی ہے کہ ہمارا میڈیا پہ دہشت گردوں کا انٹرویو چل سکتا ہے, انتہا پسندوں کا گفتگو چل سکتا ہے, بیت اللہ مسعود کا انٹرویو چل سکتا ہے, اے پی ایس واقعے کے قاتلوں اور دہشت گردوں کا انٹرویو چل سکتا ہے. کلبھوشن یادیو رو کا ایجنٹ جو آپ کی سرزمین پہ پکڑا گیا, اس کا انٹرویو چل سکتا ہے. بھارت کا انڈین ایئر فورس پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے, مگر صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا. ہر احتجاج پہ نہیں, ہر نعرہ پہ ایف آئی آر کا طریقہ ہے, دہشت گردی کا, غداری کا. طلبہ اسٹوڈنٹ یونینز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو ان پہ ایف آئی آر کرتا ہے. ٹریڈ یونینز احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ ایف آئی آر کرتا ہے. اگر ہمارے غریب کسان احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ بھی دہشت گردی کے ایف آئی آر کرتے ہیں. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ عوام احتجاج تو دور کی بات, بولنے تو دور کی بات, عوام تو اپنی مرضی کی ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ میں تو حیران ہوا کہ لاہور شہر میں, انقلابی لاہور, ترقی پسندوں کے گھر لاہور میں, جہاں ایوبی آمریت کے خلاف احتجاج ہوئے, جہاں ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف احتجاج ہوا, جہاں مشرف کے آمریت کے خلاف احتجاج ہوئے, آج اگر کٹپتلیوں کے خلاف طلبہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے پرچے, ان کے خلاف بھی غداری کے پرچے. یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے. جس ملک میں آپ 2018 میں بھی صاف اور شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے, ان کا کس قسم کا آزادی ہوگا؟ ہم کب تک, آپ کو یاد ہوگا ان کے لیے, یہ جو ان کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے, آج کل کے سیاسی جماعتوں کے لیے دھاندلی ایک نئی بات ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آج سے نہیں, 2018 سے نہیں, ہم کافی پہلے سے دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے آ رہے ہیں. ان سلیکشنز کے خلاف آپ کا جدوجہد آج بھی جاری ہے. ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے 1988 کے الیکشنز میں
جب آپ کو 2/3 میجورٹی ملنا تھا، جب آپ نے پورا پاکستان کا قسمت کو بدلنا تھا، تو تب بھی دھاندلی ہوئی، تب بھی آپ کے سامنے ایک سلیکٹڈ اتحاد کھڑا کیا گیا تھا، اس سلیکٹڈ اتحاد کو پنجاب دلوایا گیا تھا، اور آپ کو صرف 1 سال کے لیے حکومت چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یاد ہے کہ وہ الیکشن میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی، تو ہم نے اپنے اعتراضات کے باوجود، دھاندلی کے باوجود وہ الیکشنز قبول کیے تھے۔ پھر 1990s میں آپ نے اپنا وائٹ پیپر چھاپا کہ کس طریقے سے سلیکشنز کروائیں گے۔ پھر 1993 میں جب آپ حکومت بنائے تھے، پھر 2002 میں جب آپ جیتے تھے، جب پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر جیتا تھا، حکومت آپ کا تھا، اور پیراسائٹس گروپ بنایا گیا، دوسرے کٹ پتلی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور عوام سے عوامی راج کا موقع چھینا گیا، اور ایک آمر بیٹھا۔ 2007 کے الیکشنز میں دہشت گردی ہو رہی تھی، ہماری قیادت شہید ہوئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد صدر زرداری نے کہا کہ ہم اعتراضات کے باوجود، آپ کے دھاندلی کے باوجود حکومت بنا رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کہا تھا، صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ آرو الیکشنز ہے، صاف و شفاف الیکشنز نہیں ہیں۔ تو جب 2018 میں بھی آپ کو الیکشنز نہیں سلیکشنز کا کرنا پڑا، تو پھر بھی سب سے پہلے آپ کا پارٹی کی قیادت نے نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تو الیکشن نہیں، سلیکٹڈ ہو۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ ہمیشہ کے لیے یہ سلیکشنز برداشت کریں گے یا نہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 2018 کے الیکشنز اس ملک میں آخری سلیکشنز تھے، آئندہ ہم صرف اور صرف صاف و شفاف الیکشنز کو مانیں گے، کسی سلیکشنز کو ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروائیں گے، اگر یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروائیں گے، تو پھر آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جب ہم نے حالہ فاؤنڈیشن میں، حالہ کنونشن میں پارٹی کی بنیاد رکھی، حالہ کنونشن میں جب یہ بات ایوبی آمریت کے خلاف ہو رہا تھا، تو آپ کا پارٹی نے بڑا سلم مارجن سے یہ فیصلہ لیا کہ ہم انقلاب نہیں، الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ اب 2018 کے بعد وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی مطالبہ ہے کہ یا آپ صاف و شفاف الیکشنز کروا، اس عوام کو آزاد کروا دے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی نعرہ دہرائے گا کہ انتخاب یا انقلاب، انتخاب یا انقلاب، انتخاب یا انقلاب۔ آپ کو ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دلوانا جس جمہوریت میں آزادی نہیں ہے، جس جمہوریت میں الیکشنز نہیں سلیکشنز ہوتے ہیں، جس جمہوریت بولنے
بولنے کا آزادی نہ ہو، جمہوری حقوق کا تحفظ نہ ہو، انسانی حقوق کا تحفظ نہ ہو، معاشی حقوق، عوام کی معاشی حقوق کا تحفظ نہ ہو، تو پھر وہ جمہوریت نہیں، آمریت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ پہلے آمریت قبول کیا اور نہ ہم یہ جعلی کٹ پتلی راج کی آمریت قبول کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 27 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی لیاقت میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنڈی ہم پھر آ رہے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر لٹکا دیا تھا، جس جگہ پہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسی جگہ پہ جمع ہوں گے